فرماتے ہیں مسلمان تو غیروں کے طریقے پہ تب چلیں جب نبی پاک نے ہر چیز بتائی نہ ہو، اور جب محبوب نے سارا کچھ بتا دیا ہے، سارا کچھ۔ بچہ پیدا ہوگا تو آپ اس کا عقیقہ کریں گے، اس کے سر کے بال اتروانا اور ان کی وزن کے مطابق چاندی کو خیرات کرنا، 7ویں دن نام رکھنا، یہ ساری چیزیں حضور نے بتلائیں۔ اس کے کان میں اذان دینا، اس کو گٹی دینا۔ پھر یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اس کا بستر بھی تم نے جب بڑا ہو جائے 10 سال کا تو نماز، 7 سال کا ہو تو نماز کے لیے کہو، 10 سال کا نہ پڑھے تو اسے مارو، بڑا لگنے لگے تو بستر الگ کر دو، اور پھر جب وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہر موقع پر، یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں آنے کے آداب تو ہیں تو گھر میں جانے کے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ ہو جائے تو نکاح کرو۔ نکاح کس کے لیے سنت، کس کے لیے واجب، کس کے لیے فرض؟ نکاح خاتون کے ذمے کیا ذمہ داریاں خاوند کے حوالے سے، اور بیوی کے لحاظ سے پھر خاوند کی کیا ذمہ داریاں، ہر چیز کو نا اپنی اپنی جگہ پہ پوری وضاحت کے ساتھ۔ اور اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ہماری ہر ضرورت کا خیال فرمایا۔ اگر آپ دین کو پڑھتے جائیں گے تو آپ کو ذرا بھی دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ بال داڑھی کا حصہ ہے، اس کا بھی ذکر ہمارے بزرگوں نے کر دیا۔ داڑھی کتنی ہونی چاہیے اس کا تذکرہ بھی۔ ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ بعض بچے داڑھی کا ڈیزائن بناتے ہیں۔ بھائی مسئلہ یہ ہے، یاد رکھنا ہمیشہ، ایک بندہ سنت پر عمل نہیں کرتا وہ گنہگار ہے، اور ایک سنت کو سنت سمجھ کے مذاق اڑائے تو کافر ہے۔ سنت کو سنت جانتے ہوئے اگر اس کا مذاق اڑائے گا تو نہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ہمارے بچے ڈیزائنوں پہ چلتے ہیں بیچارے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، اور بڑی چیزیں ہیں، لیکن داڑھی کے ڈیزائن بنانا اور غلط حرکات کرنا یہ تو ایک انتہائی مذموم حرکت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ملت کے جوانوں سے یہ گزارش کروں گا، آپ نے ڈیزائن والی داڑھیاں بھی رکھ کے دیکھی ہیں، ایک دفعہ نا نبی کریم کی سنت والی داڑھی پہ ذرا رکھ کے دیکھو، تمہیں کوئی عجیب ہی ذائقہ نصیب ہوگا۔ یہ آپ کے چہرے کے مطابق اللہ نے اس کو وضاحت دی۔ یہ حرکتیں جو آپ کرتے ہیں نا، یہ تو عجیب سی حرکات ہیں، ان کا تو کوئی پس منظر ہی نہیں ہے، تو انسان محسوس اگر کرے تو چھوٹا محسوس ہوتا ہے یہ کام کر کے۔ تو ہمیشہ وہ کام کریں جس میں سنت اور شریعت کی پاسداری، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو نکاح ہے نا، نکاح شادی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ غیر کا طریقہ نہیں، بلکہ فرمایا النکاح من سنتی، فرمایا نکاح تو میرا طریقہ ہے، نکاح میرا طریقہ ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن و سنت نے جو شادی کو اور میاں بیوی کو جو رشتہ دیا ہے وہ بڑا عجیب دیا ہے۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ سردی گرمی میں بھی لباس جسم کی حفاظت کرتا ہے، سردی گرمی کے لحاظ سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ مرد عورت کی حفاظت کرتا ہے، دکھ میں، تکلیف میں، غربت میں، پریشانی میں۔ عورت بھی مرد کی حفاظت کرتی ہے، اس کے بچوں کی، اس کے گھر کی، اس کی نشانیوں کی۔ پالتی تو ماں ہی ہے نا بچے، بولیں ولدیت کس کی لکھی جاتی؟ ابا جی کی۔ جانشین، سجادہ نشین، وارث، وہ کون کس کا ہوتا ہے؟ وہ ابا جی کا۔ لیکن پالتی پوستی کون ہے؟ اماں جی۔ ابا جی اماں کو بچے دے کے روز گھر سے جاتے ہیں، فلانی جگہ جا رہا ہوں بچے سنبھال، فلان جگہ جا رہا ہوں بچے تیرے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اماں کہے میں ذرا 15 دنوں کے جا رہی ہوں کہیں، تو بچے تم رکھ لو؟ ہوتا ہے ایسے؟ تو مرد عورت کا حقوق کا خیال کرتے ہیں، عورت مرد کے حقوق کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا بڑا خیال کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، جو کسی کا غلام ہوتا ہے وہ بیچارہ ساری زندگی غلام ہی رہتا ہے، وزیر صاحب بھی، پیر صاحب بھی خدمت کراتے رہتے ہیں ساری زندگی، لیکن اس بیچارے کا خیال نہیں کرتے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک کسی پیر کے آستانے پہ جھاڑو دے تب تک تو منظور نظر مرید ہوتا ہے، اور اگر اس بیچارے پہ قرضہ چڑھ جائے تو پیر صاحب کہتے ہیں یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ جب تیرے گھر میں جھاڑو دے رہا تھا پھر ذاتی معاملہ نہیں تھا؟ جب تک وہ MP کے پوسٹر چھپوا رہا ہو، ساری ڈیوٹیاں کر رہا ہو، تب تک تو وہ سیاسی کارکن۔ اور اگر اس بیچارے کے گھر میں غربت آ جائے، اس پہ کوئی مقدمے بازی ہو جائے، کہیں الجھ جائے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اس کا ذاتی۔ اب کیسے ذاتی معاملہ ہو گیا؟ میرے عزیز، میرے محبوب کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا، کسی پہ قرضہ چڑھتا تو حضور اس کا بھی خیال کرتے، کوئی بیمار ہوتا تو حضور تیمارداری کرنے جاتے۔ کیا خوبصورت لفظ ہیں بخاری کے۔ حضور نے فرمایا میرا کوئی امتی انتقال کر جائے، اگر پیسے چھوڑ کے جائے، ترکہ چھوڑ کے جائے، مال چھوڑ کے جائے، تو فرمایا اس کے وارثوں میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمہ قرضہ ہونا تو میرے پاس آ جانا، میں اپنی امتی کا قرض ادا کر دوں گا، میرے پاس آنا، میں قرضے دوں گا۔ یہ محبوب کریم نے بیان۔ تو حضور نے ذرا خیال کرتے،
توجہ، حضرت ربیہ بن کعب یہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتے تھے، پر مزے کی بات ہے وضو بھی تہجد والا کراتے تھے۔ کون سا جی؟ بول کے بتائیے، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کون سا وضو کراتے تھے؟ تہجد کا وضو کراتے تھے۔ یہ وہی ہے جن سے حضور نے فرمایا چل ربیہ کچھ مانگ لے۔ بڑے سیانے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہوں، جس کے پڑوسی آپ، وہ والا مکان۔ ایک دن نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ ربیہ بولیے۔ وہ مجھے ایک صاحب ایک دفعہ مل گئے، کہنے لگے مینوں میرے حضرت صاحب ڈکیا سی بیاہ نہ کریں۔ میں کہوں نا آپ کیتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے دو کیتے ہیں، تو میں کہ تینوں کل ہی ڈکیا سو۔ عجیب فلسفہ ہے نا، یعنی کسی اور کے لیے فقر کا حکم ہے، ہمارے لیے یہ کس قسم کی فقیری ہے؟ عجیب مزاج ہے نا یہ۔ یہاں تو کوئی مقاصد ہو، اللہ تعالیٰ سمجھے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کا خیال کریں۔ لیکن اب مزاج ہے ہمارا۔ بہرحال عام برسر مطلب حضور نے فرمایا ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ نہ تو دولت ہے، نہ مال ہے، نہ گھر ہے، حضور نہ نوکری ہے، اور پھر رنگ روپ بھی کوئی نہیں، میرا روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں، تو میں یار مناؤن دا رنگ بھی نہیں، حضور کچھ پتہ ہی نہیں، کون مجھے رشتہ دے گا؟ حضور خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن پھر وضو کرانے آئے تو محبوب نے پوچھا ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ گھر مکان، نہ جائیداد، نہ کوئی اور شے، کون رشتہ دے گا؟ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے صاحب سیرت النبویہ ڈاکٹر احمد عبد الرزاق نے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں جب دوسرے دن بھی میں نے منع کر دیا نا تو میرے دل میں خیال آیا ربیہ تو بڑا عجیب آدمی ہے، جب نبی پاک فرماتے ہیں شادی کر لے، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ جب حضور فرماتے ہیں شادی کر لے تو یہ دلیلیں کیوں دیتا ہے؟ تجھے تو چاہیے تو کہہ دے حضور جیسے دل کرتا ہے ویسے کر لے۔ ایک غلام کے لیے حضور بندوبست کر، جیسے دل کرے ویسے۔ کہتے ہیں میں تیسرے دن ارادہ کر کے گیا کہ آج حضور نے پوچھنا ہے تو میں نے بتا دینا، پر سارا ہی وضو ہو گیا، اللہ کے نبی نے پوچھا ہی نہیں۔ میرے دل میں خیال تھا پوچھیں گے، اب پوچھیں گے، وضو مکمل ہو، لیکن حضور نے پوچھا۔ کہتے ہیں اب وضو، میں اب کھڑا ہوں، محبوب فرمانے لگے ہو گیا وضو، جاؤ۔ فرماتے ہیں میں پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہوں، دروازے سے باہر گزرنے لگا نا تو ایک دفعہ میں نے پھر پلٹ کے دیکھا، محبوب اپنے معاملات میں مشغول تھے۔ جب میں پیر باہر رکھنے لگا تو آواز دی اور مسکرا کے آواز دی۔ کیا شان ہے بریلی کے امام کی! فرمانے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے۔ جب حضور مسکراتے تھے تو یہ نور کے گچھے تھے، دانت، ان میں سے پھر نور نکلتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ حضور ذرا سی تسکین کرتے تھے تو رونے والا ہنس پڑتا، تو پھر بڑا انتظار کرنا پڑتا ہوگا، 2 گھنٹے حضور مسکراتے نہیں ہوں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں بھئی یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں، یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں کہ 2 گھنٹے کے بعد مسکرائیں گے تو رونے والا ہنسے گا۔ فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو عادت ہے نبی پاک کی، تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا، تو عادت ہے حضور۔ تو حضور نے فرمایا شادی کر لو۔ کہتے ہیں میں مسکرایا، دوڑ کے واپس آیا، یا رسول اللہ جیسے حکم ہو کر دیں۔ میرے محبوب کی بھی کیا بات، کیا اندائے ہیں رسول کریم کی۔ حضور نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جا، اسے جا کے کہہ کہ اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے۔ آپ فرماتے میں گیا، سلام لی، اندر داخل ہوا، انہوں نے بلایا، میں نے کبھی حضور نے بھیجا ہے، اور محبوب نے کہا اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ماں نے اس کے باپ کی طرف دیکھا، اس لڑکی کے باپ کی طرف، اور لڑکی کے باپ نے ماں، بڑی جو ہے وہ فکر ہوتی ہے لڑکی کے ماں باپ، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو انکار نہیں کیا کہ میں نہیں ہمدنی رشتہ دینا، بلکہ لڑکی کا والد کہنے لگا کہ محبوب سے عرض کرنا میں آؤں گا، میں خود آ کے حاضری دوں گا، ان سے عرض کرنا میں آؤں گا۔ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نکل رہا تھا، نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام لے کے تو میں نکل رہا تھا، میں آگے بڑھ رہا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں دروازے سے باہر ہوں، توجہ ہے نا میرے دوستوں کی، کہتے ہیں جب میں دروازے سے باہر ہونے لگا نا، پیر رکھنے ہی لگا تھا، تو وہ لڑکی پردے کے پیچھے سے بولی، توجہ ہے میری بات پر، وہ خاتون پردے کے پیچھے سے بولی اور بول کے کہنے لگی غلام ٹھہر جا۔ تو میں نے پلٹ کے دیکھا، میں رک گیا تو اپنے ماں باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی ابا جی آپ کو میری فکر ہے نا، اماں جی آپ کو میری فکر ہے نا، آپ مجھے نبی کریم کے حوالے کر دیں، مجھے امید ہے رب رسول مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے، اللہ نبی مجھے ضائع۔ حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں میں واپس آ گیا،
सारा बंदोबस्त हुजूर ने करके दिया, सारा बंदोबस्त। आप बात को समझे, दीन हर जगह इंसान का ख्याल करता है। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को बुलाया, फरमाया खजूर की गुठली के बराबर से होना चाहिए। हज़रत उस्मान कहने लगे हुजूर हाजिर हो जाएगा। फरमाया उस्मान पूछोगे नहीं मैंने क्या करना है? अर्ज़ की हुजूर बता दें क्या करना है। फरमाया रबिया की शादी है, इसने अपनी बीवी को हक महर देना। फिर हज़रत हारिसा बिन नौमान को बुलाया, फरमाया एक बकरी का बंदोबस्त कर, ज़िबा करके पकाना है। पूछोगे नहीं किस लिए? हुजूर हुक्म करें। फरमाया मेरे रबिया की शादी है, इसलिए वलीमा करना है। कहते फिर महबूब ने मुझे अपनी जेब खास से, करम से, फजल से कुछ पैसे दिए। फरमाया खुशबू भी ले ले और अपनी बीवी के लिए एक जोड़ा भी खरीद ले। अजीज दोस्तों, ये ना समझें कि जो आपका शागिर्द है, मुरीद है, सियासी कारकुन है, वो आपकी ड्यूटी तो करे तो तब ठीक है, लेकिन उसका कोई ज़ाती मामला आ जाए तो कहें जी वो जाने और उसका काम जाने। समझे चीज़ों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तक मेहरबानियाँ फरमाते। हजरत रबिया बिन काब फरमाते और फरमाते हैं कि मैं बड़ा गरीब था, मेरे सारे बंदोबस्त मेरे महबूब ने किए। और फरमाते हैं फिर महबूब ने एक और करम किया, मेरे लिए बरकत की दुआ भी कर दी। आप फरमाते हैं कि गुर्बतें चली गईं, अब किसी को कहीं से कर्ज ना मिले तो मेरे घर से मिल जाता है। हर घर से अनाज खत्म होने को हो पर मेरे घर से कभी खत्म नहीं हो। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ख्याल फरमाते। और फिर मियाँ बीवी के दरमियान जो रिश्ते की नज़ाकत है, हमारे यहाँ ना ये समझ लें, जिस घर में मियाँ बीवी का इत्तेफाक नहीं ना होता, उसमें करोड़ों रुपए की दौलतें भी पड़ी हों तो वो घर घर नहीं होता, वो अज़ियत गाह बन जाता है। जितना मर्जी आप कहें मैं बीवी की परवाह नहीं करता, ये कैसे हो सकता है? उसके साथ घर बसता है। मियाँ बीवी का किसी घर के अंदर रवैया आपस में बहुत अच्छा हो तो दौलत कम भी हो, वसाइल थोड़े भी हो, फिर भी गुजारा सही हो जाता है। घर के अंदर मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक, तबकात इब्ने साद में साहिब तबकात ने लिखा है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा से फरमाया ना, पता है हुजूर ने क्या किया था? दोनों के सरे अक़दस जोड़ के ना तो नबी पाक ने उन दोनों की मोहब्बत के लिए दुआ फरमाई, ए अल्लाह इनके दरमियान मोहब्बत रखना। हमारे यहाँ भला क्या होता है, मर्जी से शादी की, मर्जी से रिश्ता तलाश किया, फिर ठीक 15 दिनों के बाद अम्मा को नुक्स नज़र आने शुरू हो जाते, और ठीक 15 दिन के बाद उनको भी अपने दामाद में नुक्स नज़र आने लगते हैं। जब आप दो जुमले कह देते हैं ना खामद को कि तेरी बीवी ठीक नहीं, तो आया था, चाहिए था फटाफट पानी देती, पर उसने तो तवज्जो ही नहीं की, तो आप तो एक जुमला कह के चले गए, उन्होंने तो 24 घंटे इकट्ठे रहना है। खामद को ये पट्टी पढ़ा दी, और जब बेटी गई मेके तो फटाफट उसकी अम्मा ने कहा ओहो कितनी कमज़ोर हो गई है मेरी बेटी, लगता है खाने को नहीं देते, यहाँ मैंने कितने लाडों से रखी हुई। ये तरीका ठीक नहीं। इब्ने हजर अस्कलानी हदीस लाए, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो लानती है जो बीवी को मर्द के खिलाफ उकसाता है और मर्द को बीवी के खिलाफ, मलऊन है वो शख्स। इनके दरमियान प्यार पैदा करें, इनमें मोहब्बत होगी तो घर सुखी रहेगा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम आया, साहिब तबकात ने लिखा है, पैगाम आया, पता चला कि किसी बात में ना मौला कायनात और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में किसी बात में शकरंजी हो गई, मोहब्बत के साथ कोई बात आगे बढ़ गई, हुजूर तशरीफ लाए। थक तो नहीं गए आप लोग? क्या आपका ख्याल है खुश्क मौलवी मंगा लिया आज? चले सुन तो लेना, मैं तो मोहब्बत से आया हूँ, बड़ा लंबा सफ़र करके आया हूँ, कई जगह जा नहीं पाता, लेकिन ये मौका ऐसा था मैंने छुट्टी करना मुनासिब ही नहीं समझा, मैंने कहा यहाँ ज़रूर पहुँचना चाहिए, तो थोड़ी सी बातें करनी है, प्यार से सुन तो लेना। आप तो घूर रहे हैं मुझे बीच बीच में से, एक इस तरह की तकलीफ कर रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। सुने जी, सुने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हुजूर को पता चला, और मज़े की बात यह कि रवायत के रावी भी मौला अली शेर खुदा। हज़रत अली कहते हैं बात तो हमारे दरमियान आपस में बढ़ गई, पर आज बड़ी मेरी वजह से थी। ये भी प्यार की बोली है ना, ये भी मोहब्बत है ना जी, ये मोहब्बत की। यहाँ भी लोगों को बड़े अजीबो गरीब किस्म के फलसफे याद आते हैं, बात कर लूँ फिर एक और भी करूँगा, मजीद बात खुल जाएगी। हज़रत अली कहते हैं हुजूर को पता चला महबूब तशरीफ लाए, हुजूर ने बात सुनी, हुजूर समझ गए कि आज बात ज़रा अली ने ज़्यादा बढ़ा दी है। इतनी भी किसी की बेटी लाडली हो गई जितनी नबी पाक की शहजादी लाडली, इतनी भी किसी बेटी की इज्जत होगी जितनी हुजूर की साहिबजादी की इज्जत मुमकिन है? दोस्तों इन्होंने इकट्ठे रहना है, निकाह के फलसफे को समझो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि बात अली की वजह से बढ़ी, पर मौला अली फरमाते हैं नबी पाक ने सैयदा फातिमा का बाजू पकड़ा और कोने में ले गए, फरमाने लगे फातिमा जरूरी नहीं कि जैसे तुम कहो अली वैसे ही करे, अली तुम्हारे शौहर हैं, तुम्हें ख्याल करना होगा। मौला अली कहते हैं मैं दूर खड़ा था, हुजूर तो बेटी को समझा रहे थे पर आंसू मेरे निकल रहे थे, मैं दौड़ के आया, महबूब का दस्त एक दस्त पकड़ के सीने पे रखा,
میں نے کہا یا رسول اللہ بے فکر ہو کے جائیے، یہاں سے جب بھی خبر آئے گی محبت کی خبر ہی آئے گی، دوستو قربتیں۔ اچھا اس بات کو مزید کھول دوں، صاحب کنز العمال نے حدیث لکھی ہے، حدیث کے راوی خود سید عائشہ صدیقہ ہے۔ ایک دن حضور فرمانے لگے عائشہ ایک بات نہ کروں، یا رسول اللہ کریں؟ فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہو تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں نا کچھ لوگ بادشاہ سلامت ہیں، بادشاہ سلامت، وہ کہتے ہیں میں اگر کہوں کہ میں تھوڑا بہت اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرتا ہوں، بات مانتا ہوں، تو پھر تو لوگ مجھے بہت بڑا بزدل آدمی سمجھیں گے، میری گھر میں بھی کچھ توجہ ہے۔ آپ کا تو نہیں مجھے پتا، ہمارے دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ اپنا بیٹا بھی اٹھا کے بندے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے، اپنا بچہ اٹھا کے بھی کوئی آنکھ نہ چھڑے کہ تیری ہن بال کھڑا دی ڈیوٹی، تیرو روٹی تاں لب دی ہے کہ پہلے بال کھڑا۔ یہ کیسی عجیب بات کرتے ہو؟ اگر اللہ کے نبی نواسوں کو گردنوں میں اٹھا کے گھومتے، گردن مبارک پر رکھ کے گھومتے، بچوں کی محبت تو اصول ہے، آپ سمجھیں اس چیز کو۔ گھر کے اندر اگر آپ تھوڑا بہت کسی جگہ پہ آپ کوئی گھر کے اوپر توجہ کر لیتے ہیں تو گھر کس کا ہے؟ آپ کا ہی ہے نا۔ اتنی کمزوری دکھانا، نبی کریم علیہ السلام نے مسکرا کے کہا عائشہ بتاؤں جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہے تب بھی پتہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے میں چپ کے کہا، میں نے کہا حضور میں نے کیوں ناراض ہونا ہے؟ فرمایا بتاؤں صحیح کب ناراض ہوتی ہے تو؟ یا رسول اللہ آپ اتنا خیال کرتے ہیں حضور؟ فرمایا پھر بتاؤں؟ حضور بتائیں۔ فرمایا عائشہ جب تو ہوتی ہے نا مجھ سے راضی تو قسم اٹھاتی ہے، تو کہتی ہے لا و رب محمد صلی اللہ علیہ، مجھے محمد کے رب کی قسم، اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے لا و رب ابراہیم، مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم۔ کہتی ہو کہ نہیں؟ جناب عائشہ کہتے ہیں میرے آنکھ کھلی، لبوں سے ہنس رہی تھی، آنکھوں سے رو رہی تھی، میں نے کہا کریمہ تیرے قربان جاؤں، اتنی باتوں کا بھی خیال فرماتے ہو، اتنی باتوں کا بھی خیال کرتے ہو؟ کہا مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو راضی ہوتی ہے اور جب تو ناراض ہوتی ہے تیرے لفظ بدل جاتے۔ دوستو گھر کے اندر کا جو ماحول ہے وہ آپ کو مضبوط کرتا ہے، گھر کے اندر کا ماحول آپ کو کمزور کرتا ہے۔ اگر گھر کے اندر آپ کی طبیعت کے لحاظ سے چیزیں موجود ہیں آپ باہر بڑا کچھ کر سکیں گے۔ ہر آدمی اتنا دلیر نہیں ہوتا کہ گھر میں جو مرضی ہوتا رہے وہ باہر مضبوط رہے گا۔ نکاح کو، میاں بیوی کے رشتے کو قرآن پاک نے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی کہا ہے۔ یہ فاحد میاں بیوی کا رشتہ ہے، جسے کہا یہ میری نشانیوں میں سے نشانی۔ پتہ خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو شادی ہوتی ہے غیر شرعی، غیر شرعی۔ کول 10واں ہو جائے تو مولانا صاحب کو بلاؤ، نعت خاں کو بلاؤ، اور بچے کی شادی ہو تو پھر اب نہیں حضور سے پیار، اب نہیں محبت، اب کدھر گئی غلامی؟ کہ اللہ رسول سے صرف دکھوں کا رشتہ؟ بلاؤ نا اب بھی بینڈ باجا، یہاں تو بینڈ باجا کل والے دن بھی منگاؤ، 10ویں پہ بھی منگاؤ، اور دکھوں کی بات آئی تو قرآن شریف شروع کرا لیا، اور جب سکھ آئے تو پھر آپ نے موت شروع کرا لی۔ اور بھائی مصطفیٰ کی نعت والے کو نا نعت ہی اچھی لگتی، اسے برات والے دن بھی نعت ہی اچھی لگتی، شادی والے دن بھی نعت ہی اچھی۔ پہلی بات تو یہ کہ غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں شادی، اور ڈھیروں ہوتی ہیں، ڈھیروں۔ سب سے بری حرکت کون سی ہے؟ سب سے بری حرکت یہ ہوتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا جوش و خروش سے شادیوں پہ جانا، اور پھر مووی والا آتا ہے وہ لڑکیوں کی عورتوں کی مووی بھی بناتا ہے، اور اب تو اللہ خیر کرے مووی کو ویسے لوگوں نے فرض کفایہ سمجھ لیا ہے، اللہ معاف کرے، ہر آدمی نے ہاتھ میں موبائل پکڑا۔ اتنا ضروری کام ہے یہ؟ مووی بنتی ہے، مہندی ہوتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، تماشے لگتے ہیں۔ پھر میں حیران ہوتا ہوں جوان لڑکیوں کے ہاتھوں میں پھول دے کے انہیں کھڑا کیا جاتا ہے کہ دولہا جب آئے تو پھول پھینکنا۔ دولہے کے ساتھ بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں کہ جوان لڑکے ہوتے ہیں؟ بولے تو وہ پھول کیوں لڑکیاں پھینکتی ہیں؟ لڑکیاں ساری برقعے میں ہوتی ہیں، چھپے ہوئے منہ ہوتے ہیں، تو سارا خاندان تو بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آیا ہوتا ہے، تو آپ تو گناہ کو آواز دے رہے ہیں۔ پتہ ہے رسم کیسے ایجاد ہوئی؟ صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے یہ لڑکیوں کے پھول پھینکنے کی رسم جب قادسیہ کے علاقے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کر رہے تھے، تو آپ ایک ایسے علاقے سے گزرے جس کی عمارتیں بڑی شاندار تھیں۔ علامہ واقدی کہتے ہیں کہ دور دور سے لوگ وہ عمارتیں دیکھنے آتے تھے کہ بھئی فن تعمیر کا شاہکار ہیں یہ چیزیں۔ اس ایریے سے گزرنا تھا مسلمان فوج نے، تو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے ایک چال چلی، انہوں نے عورتوں سے کہا خوبصورت لڑکیوں سے کہ پھول پکڑ لو، اور جب فوجی گزرے تو ان کے اوپر پھول پھینکنا، اگر 2-3 جرنل بھی تم تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو مسلمانوں کو ہم زہر کر لیں گے۔ پھول پھینکو، چھتوں پہ چڑھ گئی، اور چھتوں کی طرف نوجوانوں نے دیکھنا ویسے ہی ہے چونکہ شاہکار ہے ہماری مناظر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے تھے، سمجھ آ رہی ہے نا میری باتوں کی؟ آگے آگے جا رہے تھے، کمان کر رہے تھے فوج کی۔ جب آپ نے دیکھا عورتیں چھتوں پہ تو حضرت سعد بن ابی وقاص شرارت سمجھ گئے، سازش سمجھ گئے۔ لوگ زہر بھی جو ہوتے ہیں نا، زہر بھی دودھ میں ڈال کے دیتے ہیں
डायरेक्ट नहीं देते, उन्हें पता होता है कि जहर रगों में कैसे उतारना है। जनाब साद में नबी वकास आगे आगे थे, जब देखा औरतें छतों पे हैं तो फौरन बोले, घोड़े पे चढ़ गए और फौज की तरफ तवज्जो करके कहने लगे, फौजी हो तुम्हें पता है ना अल्लाह क्या फरमाता है? रब फरमाता है मर्दों से कहो नजरें झुका के रखें। नजरें कौन भला जी? मोमिन मर्द। कुरान मजीद ने हुक्म दिया कि मोमिन मर्द नजरें, इसका मतलब है मर्द वो नहीं होता जो अकड़ अकड़ के चले, मर्द तो है ही वो कद ऊंचा हो नजरें झुकी हुई हो। मर्द कहते हैं उसे मर्दों से कहो नजरें झुका के रखें। 10,000 फौज थी, औरतें फूल फेंकती नहीं, 10,000 फौजी गुजर गया पर एक ने भी नजर उठा के नहीं देखा। जब सारे गुजर गए तो उन औरतों ने प्लेटें फेंकी और कहने लगी, ओ बेशर्मो यहूदी और ईसाइयों, तुम किस तरह के लोग हो, अपने मकासद के लिए बहू बेटियों को इस्तेमाल करते हो और ये कितनी शान वाले हैं। एक आयत सुनी है, नजरें झुका ली हैं, तुम भी गलत हो, तुम्हारा तरीका भी गलत है। आज के बाद हम मदीने वाले रसूल का कलमा पढ़ेंगे, हम मुसलमान हुआ करेंगे। और हमारे यहाँ शुरू उन्होंने की थी और अल्लाह खैर फरमाए रंग हमने पकड़ लिया उसका। हमारे यहाँ औरतें फूल फेंकती, बुजुर्ग नहीं फूल फेंक सकते, नौजवान नहीं फेंक सकते। खुदा का खौफ करें। और फिर मर्द औरतों का इख्तलात होता है और फिर उससे आगे शादी के बेपनाह खर्चे, बेपनाह कर्जा उठा के शादियां करते हैं। निकाह में तो 2 आदमी जाएंगे, 2 जोड़े जाएंगे। और मैं आपको एक शरई हुक्म बताता हूं, आपका सगा भाई, इधर देखो मेरी तरफ, सगा भाई अपने बेटे की शादी पे अगर आपको न बुलाए तो उससे नाराज होना जायज नहीं। तुसी तो मेरे नाल भी हो गया। ओ भाई, सगा भाई भी अगर अपने बेटे की शादी पे न बुलाए तो उसकी मर्जी है, ना बुलाए चाहे ना बुलाए, उससे नाराज होना जायज है। तो आपको तो मंगनी में ना बुलाएं तो नाराज हो जाते। और अगर कोई कार्ड भेज दे ना सिर्फ वलीमे का, कहने ने वलीमे ते भी वो जान के जेड़े जाने नाल गए सन, असी सिर्फ वलीमे ते, भाई फर्ज है आपका जाना। हाँ, हुजूर ने हुक्म दिया कि वलीमे की दावत दे तो जरूर जाया करो। लेकिन इसके इतने ज्यादा खर्चे हमने कर दिए, हमारे बच्चे, आप नाराज ना होना, गुनाह इसलिए आम हो गया कि हमने निकाह मुश्किल कर दिया, निकाह मुश्किल हो गया। अगर हम इसके अखराजात कम करें, मैं शादियां देखता हूं, मुझे लगता है इतने पैसों में 6 शादियां हो सकती हैं। कर्जा उठा के शादी कर ली, 15 दिन नहीं गुजरते तो पैसे लेने वाला आ जाता है, वो कहता मेरे तो रखना पहले। तो वो बच्चा बेचारा, उसने क्या शादी के बाद खुश रहना, वो तो कर्जे अदा कर रहा है, घर में लड़ाई पड़ी हुई, 1 महीना पूरा बीबी जेवर नहीं बेचारी पहन सकती, वो सारा कर्जे में चला जाता है। गलत काम करते हैं हम। सुनो, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह ताला, सहाबा में सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर। ये बुखारी में हदीस है, फजर की नमाज ना उन्होंने नबी करीम अलैहि सलाम के पीछे पढ़ी, सफेद कुर्ता पहना था तो उसको जर्द रंग का दाग लगा हुआ था। तवज्जो है ना मेरी बात? सफेद कुर्ता और जर्द रंग का दाग। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये अब्दुर्रहमान ये क्या है? अर्ज की, या रसूलल्लाह मैंने रात को निकाह किया था, खुशबू लगाई थी तो वो दाग रह गया। हुजूर ने तो कोई उस पर इसरार नहीं किया कि यार इतने अमीर आदमी की शादी मदीने में पता ही नहीं चला, किसी को खबर ही नहीं। यहाँ गरीब भी बाज नहीं आता, वो भी कहता है मेरी नाक जो है वो कट जाएगी अगर मैंने करोड़ों रुपया ना लगाया, तो जब पैसे लेने वाले आएंगे फिर कट जाएगी कि छोटी हो जाएगी मजीद। मेहरबानी फरमाएं, आप किस चक्कर में पड़े हो? हुजूर ने क्या फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, निकाह कर लिया तो वलीमा जरूर करना, चाहे 1 बकरी ही ज़िबा करो। तो अपने घरों के अंदर सुकून का माहौल कायम करें, शादी और ब्याह को हुजूर की सुन्नत के दायरे में लेके आए। ये वफादारी का रिश्ता है, ये खुलूस का रिश्ता है। इस रिश्ते को खुलूस वाली मनाजिल की तरफ लेकर के जाएं। बीवी ख्याल करे कि मुझे अपनी खामन की खिदमत करनी है, खामन ख्याल करे कि मुझे बीवी, मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर आप बीवी के माँ बाप की इज्जत करेंगे तो वो भी आपके माँ